غامدی صاحب کو میں کاسمیٹک سرجن آف اسلام کہتا ہوں. وہ ایک بدصورت بڑھیا کو ایک خوبصورت دلہن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیوٹیفائی کر دیا, یہ ریشنلائز کر دیا, یہ گلوریفائی کر دیا. یہ سب ہوائی باتیں ہیں. غامدی صاحب اصل میں مندر کے وہ چوہے ہیں جو بھگوان سے نہیں ڈرتا. غامدی صاحب اندر سے ایتھیسٹ ہے. ان کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ غامدی صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں مان بھی نہیں سکتا ہوں کہ اپنی ذہانت کے بعد جب وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں اس کے اندر خامیاں یا کوتاہیاں یا کمیاں نظر نہ آئیں. مکابرت کی جگہ پر کھڑے ہوئے شخص کو حق کی روشنی مل ہی نہیں سکتی. اس کائنات میں اس کے اوپر خدا کا یہ عذاب ہے. اگر آج وہ یہ کہہ دیں کہ یار یہ ملحدین ٹھیک کہتے ہیں, اسلام مین میڈ ہے, تو وہ ان کی جو ایک ملٹی ملین ڈالر کی ایک ریلیجس امپائر ہے جس کو آگے ان کے داماد حسن الیاس صاحب آگے لے کر جا رہے ہیں, جس نے ان کو انہیرٹ کیا ہے, تو وہ ساری امپائر کولیپس کر جائے گی. تو ان کا اس ریلیجن کے فروغ سے, اس جہالت کے فروغ سے باقاعدہ ایک اکنامک مفاد جڑا ہوا ہے. ان کے بارے میں ہمیں قرآن مجید نے ایک ہی حکم دیا ہے, ان کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب جو اسلام بیان کرتے ہیں وہ کافی بیوٹیفائی کرتے ہیں اس چیز کو, مطلب وہ ویسی ہے نہیں جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں. اور اس میں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا 1400 سال سے اس طرح سے کسی نے دین کو سمجھا تھا, جو کہ غامدی صاحب اور آپ لوگ جس طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں اس چیز کو. ایتھیسٹ کافی زیادہ اس چیز پہ بات کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کافی مختلف رائے رکھتے ہیں بہت سی چیزوں میں. کمال ہے یار, یعنی 1400 سال سے انسان جس دین کو سمجھتے ہیں اس دین کی اس فکر پر آپ کو پورا اعتماد ہے, اس کو آپ انگیج کرنے پر تیار ہیں. یعنی انسانوں کا مشترک حافظہ 1400 سال میں جس چیز کی ترجمانی کر رہا ہے وہ قابل اعتنا ہے, اور انسانیت کا اتنا بڑا تاریخی تأمل جو خدا کا وجود اور تصور پیش کر رہا ہے وہ قابل اعتنا نہیں ہے. یعنی انسانی فہم کے آگے سربہ سجود ہو جائیں گے, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں, یعنی اس میں نفسیات کیا کار فرما ہے, میں سب اس کے تضادات واضح کرنا چاہتا ہوں. نفسیات کیا ہے کہ جیسے ہی, کیونکہ آپ مکابرت کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, مکابرت کی جگہ پر کھڑے ہوئے شخص کو حق کی روشنی مل ہی نہیں سکتی. اس کائنات میں اس کے اوپر خدا کا یہ عذاب ہے, خدا کا یہ عتاب ہے, اور خدا نے اس کے اوپر دروازے بند کر دیے حق کے, وہ مل ہی نہیں سکتی. یعنی جیسے ہی انسانوں نے مذہب کی کسی بات کو غلط انٹرپریٹ کیا یا اپنی جو خواہشات تھیں, اپنی جو احوا اور تصور, اس سے مذہب کی ترجمانی کی کوشش کی تو وہ ریفیوٹ ہو جائے گی, وہ ہونی ہے, اس لیے وہ خدا کا کلام نہیں ہے. اور کوئی شخص اٹھ کر اس خدا کے کلام کی طرف متوجہ کرے اور یہ کہے کہ آؤ اس کلام کو اس فطری انداز میں سمجھتے ہیں جو فطری انداز تم بھی مانتے ہو. کیا الہات کے پروردہ لوگ لفظ کو نہیں مانتے کہ اس کے اندر ایک معنی ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کو نہیں مانتے کہ جب وہ جملے کے اندر آتا ہے تو اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کو نہیں مانتے کہ جب کوئی جملہ آتا ہے تو اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے؟ یہ خود جو وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, یہ خود جو وہ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں, اسی اصول پہ لکھ رہے ہوتے ہیں. لفظ ہے, جملے کی تالیف ہے, سیاق کلام ہے, یہ فطری اصول ہے کلام کو سمجھنے کا. تو جاوید احمد غامدی صاحب کا اصول کیا ہے قرآن کو سمجھنے کا؟ وہ فطری اصول جو دنیا میں کسی کلام, جو الہات کی کسی کتاب کو سمجھنے کا اصول ہے, وہی قرآن کو سمجھنے کا اصول ہے. آپ میرے سامنے کوئی کتاب لے کر آ جائیں, رچرڈ ڈاکنز کی کتاب لے کر آ جائیں, تو مجھ سے آپ ایک ہی مطالبہ کریں گے, یہ ایک مرتب کلام ہے, لفظوں میں پرویا ہوا ہے, اس میں جملے ہیں, جملے اپنا ایک کانٹیکسٹ رکھتے ہیں, الفاظ پر مشتمل ہے. تو جو مطالبہ آپ مجھ سے الہات کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں وہی مطالبہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں. تو جب وہ مطالبہ آپ, یہ ہماری میتھڈالوجی ہے, جب وہ میتھڈالوجی جو آپ نے بھی اپنائی ہوئی ہے, دنیا بھر نے اپنائی ہوئی ہے, ہم رکھتے لوگوں کے سامنے کہ آؤ کلام اللہ کو اس کی بنیاد پر پرکھو, تو جیسے ہی آپ پرکھنا شروع کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسانوں کی وہ باتیں جن کو آپ ریفیوٹ کر سکتے تھے, اب آپ جب کلام اللہ کو فطری انداز میں سمجھتے ہیں تو ریفیوٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے, تو کیا کرتے ہیں, تضادات فکر کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آپ حوالے میں کیا پیش کریں, 1400 سال کے انسان. اور بھائی انسانوں کی کیا حیثیت ہے اس دنیا میں؟ یعنی جب خدا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, خدا کا کوئی کلام نہیں ہے, تو 1400 سالہ انسانی فہم آپ کے نزدیک معتبر ہے, وہ دین کا ترجمان ہے. تو اس تضادات فکر سے نکل کر بتانا یہ چاہیے کہ یہ بیوٹیفائی کر دیا, یہ ریشنلائز کر دیا, یہ گلوریفائی کر دیا, یہ سب ہوائی باتیں ہیں. مثال بتاؤ, لا کر رکھو ہمارے سامنے یہ مثال کہ یہ کلام اللہ ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں, ان لفظوں کا یہ معنی انسانیت نے منتقل کیا ہے. انسان منتقل کرتا ہے معنی, انسانیت کا مجموعہ, ایک فرد نہیں اٹھ کے منتقل کرتا. یہ الہات والے جب ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کسی زبان میں کرتے ہیں نا, یہ زبان انہوں نے پیدا کی ہے, اور بھائی انسانوں کے تعاملات سے پیدا ہوتی ہے زبان.
تو وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ غامدی صاحب نے یہ استدلال اپنایا ہے، اس میں یہ لفظ ہے، یہ جملے کا سٹرکچر ہے، یہ سیاق کلام ہے، یہ اس کی اجازت نہیں دیتا، تو آپ کو 14 سالہ مسلمانوں کے سارے کی کیا ضرورت ہے، اتنے کمزور سارے کی؟ آپ تو فطری طور پر اس کو اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، اس کے تار و پود بکھیر سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، اس لیے کہ مکابرت کے رویے میں حق شناسی کے دروازے بند کر، قرآن مجید نے کہا ہے سم بکم عمی فہم لا ینظرون، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں، حقیقت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، حقیقت کے متلاشی ہوں تو آگے بڑھ کے اسلام پر اعتراض تھا، ایک شخص نے آ کر کہا کہ اسلام یہ بات کہتا ہی نہیں جس پہ تمہیں اعتراض تھا، تو اس کے تو پاؤں دھو کے پینے چاہیے بھائی شکر خدا کا آپ نے ہمارا جو غلط اعتراض تھا اس کو رفع کر دیا، صحیح اسلام کی بات کر دی، غور و فکر کریں گے۔ کہتے کیا ہیں؟ نہیں جی یہ تو ان کا اپنا بنایا ہوا اسلام ہے، یعنی ان کا بنایا ہوا اسلام ہو سکتا ہے لیکن 1400 سالہ جو فہم ہے وہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا۔ حسن بھائی ایک اور فنی سا بہت ہی فنی ہے ایکچولی یہ اعتراضات، پھر بھی میں اس کو ڈسکس کروں گا کیونکہ یہ کامنٹ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب اندر سے ایتھیسٹ ہیں، کیونکہ وہ کافی انٹلیکچوئل ہیں، کافی ذہین ہیں، اسی لیے وہ ہے تو ایک ایتھیسٹ لیکن وہ بتا نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے پبلکلی، کیونکہ ان کا جو سینٹر ہے، ان کی جو ادارے ہیں، وہ سارا ان کے ساتھ ایک اکنامک سارا کچھ بینیفٹ جڑا ہوا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے بھائی، یہ جو باتیں ہیں یہ جس شخصیت نے کلام اللہ پیش کیا تھا سب سے پہلے ان کے بارے میں کہی گئی، یعنی ان کے بارے میں کہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی، قرآن نے نقل کیا ہے ان سب چیزوں کو کہ یہ شخص اس لیے یہ بات کر رہا ہے، اس کے یہ مقصد ہیں، اس کے یہ مفادات ہیں، اس کے یہ محرکات ہیں۔ دنیا میں جب استدلال ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح کی احمقانہ، تخیل پر مبنی، فریب پر مبنی، دھوکے پر مبنی لغویات انسان اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کے بارے میں ہمیں قرآن مجید نے ایک ہی حکم دیا ہے، ان کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھو اور ان کی طرف التفات ہی مت کرو، دیکھو ہی نہ ان کو، اعراض کر جاؤ، یہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کا جواب دیا جائے۔ تو تمہارے ذہن میں اگر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں بہت اچھی بات ہے، ان تصورات کو لو، اس کو دعوت کا منہاج بناؤ، لوگوں میں اس کو پروپیگیٹ کرو۔ ہمارے سامنے جو حقائق ہیں وہ ہم پورے دل و جان کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ پیش کریں گے۔ باقی جن لوگوں کو اس کائنات کے ان آفاق و انفس کی نشانیوں میں خدا نظر نہیں آتا، وہ انسانوں کے اعمال و افکار کو دیکھ کے ان کے نیت اور محرکات تلاش کر لیتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو، جن کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ٹینجیبل چیز لے کر آؤ جو ہمارے حسی مشاہدے میں آئے، جس کو ہم چھوئیں، جس سے ہم مکالمہ کریں، اور اس رسول اللہ کو لے کر آؤ جس سے ہم پوڈ کاسٹ کر کے اس سے اعتراضات کریں۔ تو جو اتنے مادہ پرست ہیں، حسی مشاہدے پر جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے غیر مرئی نیت محرکات وہ تلاش کر لیتے ہیں، تو اسی میں ان کے لیے بڑا سبق ہے کہ جو کچھ ظاہر میں ہوتا ہے اس سے باطن کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو یہ کائنات کے ظاہر کو دیکھو، اگر نیت ٹھیک کر لو گے تو اس میں خدا نظر آ جائے گا۔ جی آئی ایگری وتھ حسن بھائی۔ ایک آپ نے کافی زیادہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ایمفسائز کیا تھا، اس میں بھی آپ نے ایمفسائز کیا کہ ہم خدا کی وجود کو جو ہے وہ قرآن سے، پروفٹ سے، اس روایت سے ہم اس کو پروف کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور طریقے سے عقل کو یوز کر کے۔ ہم نے کافی سارے ڈیبیٹس میں، ایک فیمس ڈیبیٹ جاوید اختر والے ڈیبیٹ میں بھی ہم نے سب نے دیکھا کہ مفتی شمائل بھی جو ہے، کیونکہ وہ ریلیجن کو وہاں پہ انوالو نہیں کر سکتے تھے، وہ ٹاپک نہیں تھا، تو وہ کافی سارے فلسافیکل آرگیومنٹس، بہت سارے اس طرح کے آرگیومنٹس پیش کر رہے تھے۔ وہ کنٹینجنسی ہو گیا، نیسیسری بینگ ہو گیا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح طریقہ ہے گاڈ کے وجود کو پیش کرنے کا، اس کو پروف کرنے کا، یا صرف ہی سہارا لینا چاہیے؟ بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل بے بنیاد طریقہ ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ اصل میں خدا کو انسانی عقل کی سطح پہ لے آتے ہیں۔ خدا انسانی عقل سے ماورا ہے بھائی، اور اس نے اپنے وجود کو خود جیسے پیش کیا ہے وہ فطری استدلال ہے۔ اور جو کچھ ہم استدلالات پیش کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اس کا بڑا تفصیلی تجزیہ شاید آپ ہی کی نشست میں کیا تھا، اس پہ میرا ایک مضمون بھی لکھا ہوا ہے کہ جو دونوں آرگومنٹس پیش کی جاتے ہیں، حدوث عالم والا اور یہ امکان و وجوب والا، آپ اس کو عقل کی بنیاد پر، اس خالق کے ثبوت کی بنیاد بنا ہی نہیں سکتے۔ یعنی خود اس مقدمے کا جو پہلا مقدمہ ہے کہ کائنات حادث ہے، یہ ضمنی مقدمہ ہے۔ تو ضمنی مقدمے کی بنیاد پر ایک قطعی حقیقت دریافت کرنا، خود مذہب کو ہم کیوں نہیں چاہتے کہ جو اپنی بنیاد ایک وجودی حقیقت پر رکھتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، اس میں نہ مجھے پیچھے جانا ہے، نہ کائنات کو دیکھنا ہے، نہ اس کی ابتدا کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنا ہے کہ وہ حادث تھی، وہ حادث نہیں تھی، نہ میرے پاس وہ ذرائع موجود ہیں، نہ میں قطعیت سے اس کا، تو اس ضمنی مقدمے کی بنیاد پر میں خدا کا وجود ثابت کر رہا ہوں۔ بھائی میں ہوں خدا کے وجود کی سب سے بڑی نشانی۔ دین نے بتایا ہے
کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، اب تم بتاؤ کہ یہ جو مخلوق ہوتی ہے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم خالق ہو یا تو میں خالق ہوں. تم خالق ہو تو آؤ پھر خلقت کا دعویٰ کر کے، اور اگر میں خالق ہوں تو پھر مجھے مانو. تو سیدھا طریقہ فطری استدلال ہے. ہم نے دین کو ثابت نہیں کرنا، دین خدا کا دعویٰ ہے، اس کو پیش کرنا ہے جیسے اس نے پیش کیا پیش کرنا ہے. اس نے فطرت کی بنیاد پہ پیش کیا. جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہ مانے بھائی، وہ تو پیغمبر کی موجودگی میں نہیں مانتے. تو نہ ہم خدا کا وجود کسی کو لا کے دکھا سکتے ہیں، نہ ہم خدا سے ملاقات کروا سکتے ہیں، نہ ہم میں سے کسی نے خدا کو حصی طور پہ دیکھا ہے. خدا کے نام سے خبر ایک شخص لے کے میرے پاس آیا ہے، اس خبر کی صداقت کے 3 معیارات اس نے بتائے ہیں، ان معیارات پہ میرا اطمینان ہوا ہے. اس خالق کو جس کی میری عقل تقاضا کرتی تھی کہ خالق ہونا چاہیے ہے، بس اس کا تعارف کرا دیا ہے، اور یہ ہے، اور یہ اس کے تقاضے ہیں. یہ پورا دین ہے. اس میں ہمیں آگے بڑھ کے لوگوں کو خدا کے دین کو عقلی بنیاد پہ ہوگا کیا، پہلی سطح پہ آپ قائل کر لیں گے، اس سے بڑا کوئی فلسفی آئے گا وہ اٹھا کے آپ کے مقدمے کے تار و پود بکھیر دے گا. یہی لے لیں آپ کائنات حادث ہے بھائی، جو حدوث ہے اس کے مشاہدے کی ذرا آپ حصی تجربہ اور تاریخ میرے سامنے لے لا ہی نہیں سکتے. پھر قیاسات کی دنیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے علم کلام میں یہ سارے کے سارے دلائل، یہ ارسطو اور افلاطون اور ان کی منطق، اور نستوری اور مسیحی علم کلام، اور معتزلہ اور اشاعرہ کی باہمی کشمکش، اور ان سب میں پیدا ہونے والا ایک علم ہے. اس کا خدا کے دین کے ثبوت سے کوئی تعلق نہیں. حسن بھائی، خدا کے بارے میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، اس نے ٹائم اور اسپیس کو کریٹ کیا. تو آبویسلی جو چیز بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے، جو شخص ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اس کو تو ہم امیجن نہیں کر سکتے. لیکن اس چیز کو بھی تو امیجن، مطلب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کو بھی آپ اسپیس اور ٹائم کے بیونڈ بتا سکتے ہیں. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو کہ بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، اس کو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیسے سمجھے کہ وہ ہے واقعی میں؟ اس نے بتایا کیسے سمجھیں، اس کی صفات سے سمجھیں. ذات کا شعور آپ پیدا ہی نہیں کر سکتے. آپ کے ہاں جب چیزیں آپ کے علم کی بنیاد بنتی ہیں تو وہ 2 ہی موضوعات میں، یا نفس ہوگا یا مادہ ہوگا، اور پھر مادے میں یا شے ہوگی یا قوت کا ظہور ہوگا، اور پھر میرے پاس حواس ہیں، ظاہری حواس اور باطنی حواس. تو میرے تو علم کی بنیاد ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو گفتگو شروع کی، لئی سکا مثلی شیء، بھائی میری طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور تم جان ہی نہیں سکتے کہ میں کیا ہوں. تو اس نے اپنا تعارف اپنی سنن سے کرایا ہے، اپنی صفات سے کرایا ہے. ذات کا ادراک تو ہمارے ہیتہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا. تو آپ کو اگر بہت شوق ہے لانے کا تو اس کا جواب دیا قرآن مجید نے کہ آسمان کی طرف سیڑھی لگاؤ اور اپنی تمناؤں اور اپنی امیدوں کو پورا کر لو. کر سکتے ہو تو کر لو. نہیں کر سکتا نا، انسان نہیں کر سکتا، انسان محدود. بھائی انسان کی محدودیت کا عالم یہ ہے، خدا تو چھوڑے، وہ دن میں ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا. جو ستارے اس کو رات کو نظر آتے ہیں وہ دن میں بھی موجود ہوتے ہیں، نہیں دیکھ سکتا نا. تو اس کے علم کی کمی ہے. تو میرے علم کی کمی کا دوش میں خدا کے وجود کو نہیں دے سکتا، کیونکہ میری عقل اور میری گرفت اور میری ادراک میں ٹائم اور اسپیس سے ماورا چیزیں نہیں آتی. لہٰذا آپ بھی اپنا ٹائم اور اسپیس ختم کریں. بھائی وہ خدا ہے، آپ کو نہیں ماننا، آپ نہ مانیں.